خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ وہ ہیرا میں بیٹھے رہتے تو فارس والوں کو اپنی شکستوں سے سنبھلنے کا اور جوابی حملے کی تیاری کا موقع مل جاتا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کو کہیں بھی قدم جمانے کا اور جوابی وار کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ انہوں نے آتش پرستوں کی فوج کو نفسیاتی لحاظ سے کمزور کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی حکم عدولی تو کی تھی، لیکن عملاً ثابت کر دیا تھا کہ یہ حکم عدولی کتنی ضروری تھی۔ عیاض رضی اللہ عنہ بن غنم ابھی تک دومت الجندل میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کی کامیابی کی توقع بہت کم تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو مناسب سمجھا وہ کیا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ سے کہا، اس نے جو سوچا تھا وہی ہوا۔ عیاض کی طرف سے اطلاعیں آ رہی ہیں، وہ امید افزا نہیں۔ دومت الجندل پر ہمارا قبضہ بہت ضروری تھا، لیکن اب مجھے عیاض کے متعلق تشویش ہونے لگی ہے۔ ابن عقبہ، تم عین التمر واپس نہ جاؤ، دومت الجندل چلے جاؤ اور وہاں کی صورتحال دیکھ کر خالد کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ عیاض کی مدد کو پہنچے۔ ولید بن عقبہ روانہ ہو گئے۔ عیاض رضی اللہ عنہ بن غنم خود بھی پریشان تھے۔ ان کے ساتھ جو سالار تھے وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے، ورنہ شکست کا خطرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ آخر مورخ طبری اور ابو یوسف کی تحریروں کے مطابق عیاض رضی اللہ عنہ بن غنم نے خالد رضی اللہ عنہ کو ایک تحریری پیغام بھیجا جس میں انہوں نے اپنی مخدوش صورتحال اور اپنی ضرورت لکھی۔ ولید بن عقبہ بھی عیاض رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ ان کا جلدی پہنچنا آسان نہ تھا۔ مدینہ سے دومت الجندل کا فاصلہ 300 میل سے کچھ کم تھا اور زیادہ تر علاقہ صحرائی تھا۔ پہنچنا جلد تھا۔ ولید جب عیاض رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو وہ جیسے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ انہوں نے آرام کی نہ سوچی۔ عیاض رضی اللہ عنہ کی صورتحال دیکھی۔ میں نے خالد کو مدد کے لیے کل ہی پیغام بھیجا ہے۔ عیاض رضی اللہ عنہ بن غنم نے ولید بن عقبہ سے کہا، معلوم نہیں وہ خود کس حال میں ہے، لیکن میرے لیے کوئی اور چارہ نہیں، تم دیکھ رہے ہو۔ الحمدللہ، ولید نے کہا۔ خالد نے آتش پرستوں کی شہنشاہی اور ان کی جنگی طاقت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ امیر المؤمنین نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہاری ضرورت کا جائزہ لے کر انہیں بتاؤں، لیکن تمہیں فوری مدد کی ضرورت ہے۔ میں مدینہ جانے کی بجائے عین التمر چلا جاتا ہوں، خالد تمہاری مدد کو آئے گا۔ یہ اس دور کی فرض شناسی اور جذبہ تھا جس میں خوشامد، دکھاوے اور کام چوری کا ذرا سا بھی عمل دخل نہ تھا۔ ولید بن عقبہ نے یہ نہ سوچا کہ وہ واپس مدینہ جائیں اور خلیفہ کے حکم کے مطابق انہیں اپنی کارگزاری بڑھا چڑھا کر سنائیں اور ساتھ یہ کہیں کہ حضور، عیاض تو بڑا نالائق سالار ہے، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو یوں کرتا۔ مگر ولید نے دیکھا کہ صورتحال مخدوش ہے تو وہ اپنے حاکم خود بن گئے اور مدینہ کی بجائے عین التمر کو گھوڑا دوڑا دیا۔ ان کے سامنے پورے 300 میل صحرائی سفر تھا۔ عراق اور شام کے صحرا اسی علاقے میں ملتے اور مسافروں کے لیے جان کا خطرہ بنتے۔ ولید نے اپنے گھوڑے پر، اپنے آپ پر، اپنے 4 محافظوں اور ان کے گھوڑوں پر یہ ظلم کیا کہ کم سے کم آرام کے لیے کہیں رکے۔ وہ موسم گرمی کے عروج کا تھا۔ مہینہ اگست 633 عیسوی کا تھا۔ دومت الجندل بہت بڑا تجارتی شہر تھا۔ دور دراز ممالک کے تاجر یہاں آیا کرتے تھے۔ تجارت کے علاوہ یا تجارت کی بدولت اس شہر کو دولت اور زر و جواہرات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر اور اس سے ملنے والی شاہراہوں کی جغرافیائی پوزیشن دیکھ کر اس پر فوج کشی کی تھی۔ یہ مہم غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس وقت دومت الجندل کا حاکم اور قلعہ دار عقیدر بن عبد الملک تھا۔ اس نے مسلمانوں کا مقابلہ بے جگری سے کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی اس معرکے میں شریک تھے۔ انہوں نے عقیدر کو غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زندہ پکڑ لیا تھا اور اس کی سپاہ نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ عقیدر بن عبد الملک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی اور وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ اس طرح یہ اتنا بڑا شہر مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی ارتداد کا فتنہ طوفان کی طرح اٹھا تھا۔ عقیدر بھی مدینہ سے منحرف ہو گیا اور اس نے اطاعت اور وفاداری کے معاہدے کو الگ پھینک دیا۔ اس نے دومت الجندل کو ایک ریاست بنا لیا جس کے باشندے بھی عیسائی تھے اور بت پرست بھی۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا اور طاقتور قبیلہ کلب تھا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے عقیدر بن عبد الملک کی سرکوبی کے لیے اور اسے اپنی اطاعت میں لانے کے لیے عیاض رضی اللہ عنہ بن غنم کو ایک لشکر دے کر بھیجا تھا۔ وہاں جا کر عیاض رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کا لشکر تو بہت تھوڑا ہے اور دشمن کئی گنا طاقتور ہے، لیکن مدینہ سے تقریباً 300 میل دور آ کر واپس چل پڑنا تو مناسب نہ تھا۔ دومت الجندل کی دیوار اونچی اور مضبوط تھی۔ پورا شہر بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ عیاض رضی اللہ عنہ نے شہر کا محاصرہ کیا جو مکمل نہ تھا۔ ایک طرف راستہ کھلا تھا۔ عقیدر کی سپاہ کی کچھ نفری خالی طرف سے باہر آتی اور مسلمانوں پر حملہ کرتی۔ کچھ دیر لڑائی ہوئی اور یہ نفری بھاگ کر قلعے میں چلی جاتی۔
उन हमलों के अलावा किले की दीवारों से मुसलमानों पर तीरों का मी बरसता रहता और इसके जवाब में मुसलमान तीरंदाज दीवारों पर तीर फेंकते रहते। उन्होंने किले के दरवाजों पर भी हल्ले बोले, मगर किले का दिफा तवक्को से ज्यादा मजबूत था। मुसलमानों के खिलाफ जंग का पांसा उस तरह पलट गया कि कबीला कल्ब के ईसाइयों ने अकब से आकर मुसलमानों को घेरे में ले लिया। वो मुसलमानों पर बढ़ बढ़ कर हमले करते थे और मुसलमान जान की बाजी लगाकर हमलों को रोकते और पसपा करते थे। मुसलमानों की इस बेखौफी को देखकर ईसाइयों ने हमले कम कर दिए, मगर मुसलमानों को घेरे में रखा ताकि वो पसपा न हो सकें और रसद वगैरह की कमी से परेशान होकर हथियार डालते। अयाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये इंतजाम कर रखा था कि एक जगह रास्ता खुला रखा और उसकी हिफाजत के लिए आदमी मुकर्रर कर दिए थे। ये सूरत हाल मुसलमानों के लिए बड़ी खतरनाक थी। उनका जानी नुकसान खासा हो चुका था। जख्मियों और शहीदों की तादाद बढ़ती जा रही थी। मुसलमान जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे। साफ नजर आ रहा था कि शिकस्त उन्हीं की होगी। दिन पे दिन गुजरते जा रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ऐनुत तिमर को अपने इंतजाम में लाने के काम से फारिग हो चुके थे। उन्होंने उमाल मुकर्रर कर दिए। 2-4 दिनों में ही वहाँ के शहरियों को यकीन हो गया कि मुसलमान ना उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना रहे हैं, ना उनके हुकूक पामाल कर रहे हैं, ना उनकी औरतों पर बुरी नजर रखते हैं और उनके घर और अमवाल भी महफूज हैं। इसलिए वो इस्लामी हुकूमत के वफादार बन गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास अयाद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन गनिम का कासिद पहुंचा और उनका तहरीरी पैगाम दिया। अयाद रज़ियल्लाहु अन्हु जिस मुसीबत में फंस गए थे वो लिखी थी, तफसील कासिद ने बयान की। दूसरे ही दिन वलीद बिन उक़बा पहुंच गए। उन्होंने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि एक घड़ी जो गुजरती है वो अयाज और उसके मुजाहिदीन को शिकस्त और मौत के करीब धकेल जाती है। शिकस्त? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुरजोश लहजे में कहा, खुदा की कसम, इस्लाम की तारीख में शिकस्त का लफ्ज नहीं आना चाहिए। क्या उकीदर बिन अब्दुल मलिक मुझे भूल गया है? क्या वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल गया है जिन्होंने उसे इताअत पर मजबूर किया था? क्या वो हमारे अल्लाह को भूल गया है जिसने हमें उस पर फतह अता की थी? तारीख शाहिद है कि बदले हैं तो इंसान बदले हैं, अल्लाह नहीं बदला। अल्लाह ने फतूहात को शिकस्तों में उस वक्त बदला था जब मुसलमान बदल गए थे और खुदा के बंदों के खुदा बन गए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अयाद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन गनिम को पैगाम का तहरीरी जवाब दिया। उस दौर में अरबों की तहरीरों का अंदाज शायराना हुआ करता था। मुअर्रिखों ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब मंजूम अंदाज का था। उन्होंने लिखा, मिन जानिब खालिद बिन वलीद बनाम अयाद बिन गनिम, मैं तेरे पास बहुत तेज पहुंच रहा हूँ। तेरे पास ऊंटनियां आ रही हैं जिन पर काले और जहरीले नाग सवार हैं। फौज के दस्ते हैं जिनके पीछे भी दस्ते, आगे भी दस्ते हैं। जरा सब्र करो, घोड़े हवा की रफ्तार से आ रहे हैं। उन पर तलवारें लहराने वाले शेर सवार हैं। दस्तों के पीछे दस्ते आ रहे हैं। पैगाम का जवाब कासिद को देकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे कहा कि वो जितनी तेजी से आया था उससे ज्यादा तेज दौमतुल जंदल पहुंचे और अयाद रज़ियल्लाहु अन्हु को तसल्ली दे। इसके साथ ही उन्होंने अपने एक नायब सालार अवेम बिन काहिल असलमी को बुलाया। इब्ने काहिल असलमी, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या तू जानता है कि मैं तुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ? अल्लाह मुझे हर उस जिम्मेदारी को निभाने की हिम्मत और अक़ल अता फरमाए जो मुझे सौंपी जाए। अवीम ने कहा, मेरी जिम्मेदारी क्या होगी इब्ने वलीद? ऐनुत तिमर। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इसका इंतजाम और इसकी हिफाजत। अंदर से बगावत उठ सकती है, बाहर से हमला हो सकता है। मैं तुझे अपना नायब बनाकर दौमतुल जंदल जा रहा हूँ। अयाज बिन गनिम मुश्किल में है, अल्लाह तुझे सलामती अता करे। अवीम ने कहा, ऐनुत तिमर को अल्लाह की अमान में समझ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ इब्तदा में जो सिपाह थी वो जानी नुकसान के अलावा इस वजह से भी कम हो गई कि हर मफ्तूहा जगह 1-2 दस्ते छोड़ दिए गए थे। ऐनुत तिमर तक पहुँचते नफरी और कम हो गई थी। इस इलाके के मुसलमान बाशिंदों से नफरी बढ़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा नहीं थी। कुछ नौ मुस्लिम भी सिपाह में शामिल हो गए थे, लेकिन अभी उन पर पूरी तरह एतमाद नहीं किया जा सकता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ दस्ते ऐनुत तिमर में छोड़े, 6000 सवार अपने साथ लिए और दौमतुल जंदल को रवाना हो गए। फासला 300 मील था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने 300 मील की ये सहराई मुसाफत सिर्फ 10 दिनों में तय कर ली। वो अभी रास्ते में थे कि जब उकीदर के आदमियों ने उस लश्कर को देख लिया। वो मुसाफिर होंगे। उन्होंने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पहुंचने से पहले दौमतुल जंदल में इत्तला दी थी कि मुसलमानों का एक लश्कर आ रहा है। बाज़ मौर्रिखों ने यह भी लिखा है कि दौमतुल जंदल वालों को यह भी पता चल गया था कि इस इस्लामी लश्कर के सालार आला खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु है। उस वक्त तक ईसाइयों के 3 बड़े कबीले बनु कल्ब, बनु बहरा और बनु गसान जंग में शरीक थे। उकीदर बिन अब्दुल मलिक को इत्तला मिली तो उसने बड़ी उजलत से ईसाइयों और बुत परस्तों के छोटे छोटे कबीलों को भी जंग में शरीक होने के लिए बुलवा भेजा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पहुंचने तक उन छोटे कबीलों ने अपने आदमी भेजने शुरू कर दिए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तूफान की मानिंद पहुंचे।
مجاہدین نے خالد رضی اللہ عنہ کے کہنے پر پرجوش نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ایاز رضی اللہ عنہ بن غنم کے لشکر نے یہ نعرے سنے تو سارے لشکر نے نعرے لگائے، ان کے ہارے ہوئے حوصلے تر و تازہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیا، پھر قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑا کر قلعے کی دیواروں کا جائزہ لیا اور قلعے کی دیواروں پر کھڑے دشمن کو دیکھا۔ دشمن کی فوج کے دو حصے تھے، ایک کا سالار اعلیٰ عقیدر بن عبد الملک اور دوسرے کا جودی بن ربیہ تھا جو قلعے کے باہر تھا۔ قلعے کے باہر ان کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے آدمی بھی جمع ہو گئے تھے جو عقیدر کے بلاوے پر ابھی ابھی آئے تھے۔ ان کے لیے قلعے کا کوئی دروازہ نہ کھلا کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ کی آمد قلعے کے لیے بڑی خطرناک تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک دہشت کا دوسرا نام تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ دشمن پر جو نفسیاتی وار کرتے تھے اس کا اثر مستقل ہوتا تھا۔ ایسا ہی ایک زخم عقیدر بن عبد الملک پہلے ہی خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کھا چکا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ تو سوچ رہے تھے کہ وہ قلعے میں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی دہشت قلعے کے اندر پہنچ چکی تھی۔ عقیدر نے عیسائی سرداروں کو بلا رکھا تھا اور انہیں کہہ رہا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ سے ٹکر نہ لیں اور صلح کر لیں۔ عیسائی سردار اس کا مشورہ نہیں مان رہے تھے۔ میرے دوستو، تقریباً تمام مورخوں نے اس کے یہ الفاظ لکھے ہیں: خالد سے جتنا میں واقف ہوں اتنا تم نہیں ہو۔ میں نہیں بتا سکتا کہ اس میں کیسی طاقت ہے، میں اتنا جانتا ہوں کہ قسمت ہر میدان میں اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ میدان جنگ کا اور قلعوں کی تسخیر کا جو کمال اس میں ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ تم سوچ رہے ہوگے اور وہ تمہارے سر پر کھڑا ہوگا۔ خالد کے مقابلے میں جو قوم آتی ہے، خواہ طاقتور خواہ کمزور، وہ خالد کے ہاتھوں پٹ جاتی ہے۔ میرا مشورہ تسلیم کرو اور خالد سے صلح کر لو۔ عیسائیوں نے خالد رضی اللہ عنہ سے شکستیں کھائی تھیں، وہ انتقام لینا چاہتے تھے۔ تم لڑو گے، تم اس سے لڑو گے تو ہار جاؤ گے، عقیدر نے کہا، پھر وہ تم پر رحم نہیں کرے گا۔ اگر لڑے بغیر صلح کر لو گے تو وہ تمہاری جان، تمہاری عورتوں اور تمہارے اموال کی حفاظت کرے گا، مگر تم اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تم اس کی چالیں نہیں سمجھتے۔ ہم لڑے بغیر شکست تسلیم نہیں کریں گے۔ عیسائی سرداروں نے متفقہ فیصلہ دے دیا، پھر تم میرے بغیر لڑو۔ عقیدر نے کہا، میں اتنا بڑا شہر تباہ نہیں کراؤں گا۔ عیسائی سردار لڑنے کے ارادے سے چلے گئے۔ انہیں عقیدر کے ارادوں کا اس کے سوا کچھ علم نہیں تھا کہ وہ لڑنا نہیں چاہتا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا سالار عاصم بن عمرو قلعے کے اس طرف گشت پر تھا جدھر علاقہ خالی تھا۔ اسے 4-5 آدمی قلعے سے نکل کر اس کھلے علاقے میں آتے دکھائی دیے۔ وہ سائے سے لگتے تھے۔ عاصم بن عمرو کے ساتھ چند ایک محافظ تھے۔ انہیں عاصم نے کہا کہ ان آدمیوں کو گھیرے میں لے کر روک لیں۔ محافظوں کو معلوم تھا کہ کس طرح بکھیر کر گھیرا ڈالا جاتا ہے۔ وہ آدمی خود ہی رک گئے۔ سالار عاصم ان تک پہنچے۔ میں دومت جندل کا حاکم عقیدر بن عبد الملک ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اپنے اور اپنے آدمیوں کے ہتھیار میرے آدمیوں کے حوالے کر دو۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے خالد کے پاس لے چلو۔ عقیدر نے اپنی تلوار ایک محافظ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں نہیں لڑوں گا، خالد کے ساتھ صلح کی بات کروں گا۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا ابن عبد الملک۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے میں اس کی بات کو سن کر کہا، تو میرا مجرم نہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجرم ہے۔ تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدعہدی کی تھی، تو نے اسلام قبول کیا، پھر ارتداد کے سرداروں کے ساتھ جا ملا۔ عقیدر نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہا، بہت کچھ پیش کیا، عیسائی قبیلوں سے لا تعلق ہو جانے کا عہد کیا۔ اگر یہ لڑائی میری اور تیری ہوتی، یہ دشمنی میری اور تیری ہوتی تو تجھے بخش دینے سے کوئی نہ روک سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، مگر تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، میرے مذہب کا دشمن تھا۔ خدا کی قسم میں تجھے بخش نہیں سکتا، تجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں دے سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، لے جاؤ اسے، کل کا سورج اسے زندہ نہ دیکھے۔ رات کو ہی عقیدر بن عبد الملک کا سر قلم کر دیا گیا۔ صبح طلوع ہوتے ہی خالد رضی اللہ عنہ نے ایاز رضی اللہ عنہ بن غنم کو بلایا اور اسے بتایا کہ اب وہ اپنی سپاہ کا خود مختار سالار نہیں۔ اس حکم کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ نے ایاز رضی اللہ عنہ کی سپاہ اپنی کمان میں لے لی۔ اب لڑائی قلعے کے باہر ہوگی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، اتنے مضبوط قلعے پر وقت اور طاقت خرچ کرنا محض بیکار ہوگا، پہلے اس دشمن کو ختم کرنا ہے جو قلعے کے باہر ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام سپاہ کو ترتیب میں کیا۔ ایاز رضی اللہ عنہ کی سپاہ میں جو مجاہدین نوجوان اور جوان تھے انہیں الگ کر کے اس طرف بھیج دیا جدھر ایک راستہ عرب کی سمت جاتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان جوانوں سے کہا کہ دشمن ادھر سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، اسے زندہ نہ نکلنے دیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ دستے اپنی زیر کمان لے کر ایک عیسائی سردار جودی بن ربیہ کے مقابل رکھے اور ایاز رضی اللہ عنہ کو کچھ دستے دے کر دشمن کے 2 سرداروں ابن حدرجان اور الائہم کے دستوں کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اپنے دونوں سالاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کو حسب معمول پہلوؤں پر رکھا۔ عیسائی اور بت پرست سالار قلعے کے اندر سے بھی فوج کی خاصی نفری باہر لے آئے۔ اس طرح ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہو گئی۔
خالد رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی چال چلی جس سے دشمن پریشان ہو گیا۔ چال یہ چلی کہ ذرا بھی حرکت نہ کی۔ دشمن اس انتظار میں تھا کہ مسلمان حملے میں پہل کریں گے، لیکن مسلمان تو جیسے بت بن گئے تھے۔ عیسائی سردار لڑائی کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ جب بہت سارا وقت گزر گیا اور مسلمانوں نے دشمن کی للکار کا بھی جواب نہ دیا تو دشمن نے ایاز رضی اللہ عنہ کے دستوں پر حلہ بول دیا۔ اس کے ساتھ ہی جودی نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں پر حملہ کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو جو ہدایات دے رکھی تھی ان کے مطابق مجاہدین کے دستوں میں دشمن کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بھی کوئی حرکت نہ ہوئی۔ دشمن اور زیادہ جوش میں آ گیا۔ جب دشمن کے سپاہی مسلمانوں کی صفوں میں آئے تو مسلمانوں نے انہیں راستہ دے دیا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے گھونسا کسی کو مارو اور وہ آگے سے ہٹ جائے۔ فوراً ہی عیسائیوں اور بت پرستوں کو احساس ہو گیا کہ وہ تو مسلمانوں کے پھندے میں آ گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے محافظوں کے ساتھ عیسائیوں اور بت پرستوں کے سب سے بڑے سالار جودی بن ربیہ کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کے خاندان کے چند ایک نوجوان اس کے ساتھ تھے، وہ تو کٹ گئے اور جودی کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھا تھا جو دشمن کے لیے پھندا تھا۔ دشمن کے سپاہی جدھر کو بھاگتے تھے ادھر مسلمانوں کی تلواریں اور برچھیاں ان کا راستہ روکتی تھی۔ آخر وہ قلعے کی طرف بھاگے مگر دروازہ بند تھا۔ مسلمان اوپر آ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دروازے کے سامنے عیسائیوں اور بت پرستوں کی لاشوں کا انبار لگ گیا۔ ایک دروازہ اور بھی تھا۔ اپنے آدمیوں کو پناہ میں لینے کے لیے قلعے والوں نے دروازہ کھول دیا۔ عیسائی اور بت پرست بھاگ کر دروازے میں داخل ہونے لگے، لیکن مسلمان تو جیسے ان کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اس طرح یہ صورت پیدا ہو گئی کہ دشمن کا ایک آدمی اندر جاتا تو دو مسلمان اس کے ساتھ اندر چلے جاتے تھے۔ عیسائیوں اور بت پرستوں کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے تھے۔ اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ لڑائی نہیں تھی، وہ عیسائیوں اور بت پرستوں کا قتل عام تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہ اگست 633 کے آخری جمادی الاخر 12 ہجری کے وسط کے دن تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جودی بن ربیہ اور اس کے تمام ساتھی سالاروں اور سرداروں کو سزائے موت دے دی تھی۔ دومت الجندل مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ اسلام دشمن طاقتیں ختم ہونے میں نہیں آتی تھی۔ ایران کے آتش پرستوں کو جس طرح اسلام کے علمبرداروں نے شکست پہ شکست اور جتنا جانی نقصان انہیں پہنچایا تھا اتنا کوئی قوم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن وہاں صرف آتش پرست نہیں تھے، تمام غیر مسلم قبیلے جن میں اکثریت عربی عیسائی کی تھی ان کے ساتھ تھے۔ آتش پرستوں نے اب ان قبیلوں کو آگے کرنا شروع کر دیا تھا جیسا مہران بن بہرام نے عین التمر میں کیا تھا۔ آتش پرستوں کے سالار میدان جنگ سے بھاگ بھاگ کر مدائن میں اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے نامور سالار بہمن جازویہ نے جب مہران بن بہرام کو اپنی فوج کے ساتھ واپس آتے دیکھا تو اسے اتنا صدمہ ہوا تھا کہ اس پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ مت گھبرا بہمن، مہران نے اسے کہا تھا، دل چھوٹا نہ کر، آخر فتح ہماری ہوگی۔ میں شکست کھا کر نہیں آیا، شکست بدوی قبیلوں کو ہوئی ہے اور تو لڑے بغیر واپس آ گیا ہے۔ سالار بہمن جازویہ نے کہا تھا، تو اتنا بڑا شہر اپنے دشمن کی جھولی میں ڈال آیا ہے، تو خوش قسمت ہے کہ تجھے یہاں سزا دینے والا کوئی نہیں۔ سزا دینے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ جانشینی پر ایک دوسرے کے خون بہا رہے ہیں۔ بہمن، مہران نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا تو مجھے سرزنش کر رہا ہے؟ کیا تو مسلمانوں سے شکست کھانے والوں میں سے نہیں؟ اگر تو میدان میں جم جاتا تو آج مدینہ والے یوں ہمارے سر پر نہ آ بیٹھتے۔ شکستوں کی ابتدا تجھ سے ہوئی۔ میری تعریف کر کہ میں اپنے لشکر کو بچا لے آیا ہوں۔ میں اسی لشکر سے مسلمانوں کو شکست دوں گا۔ مدائن میں اس وقت جو لشکر جمع ہو چکا ہے اسے ہم ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار کریں گے۔ اس وقت مدائن میں فارس کے جتنے بھی نامور سالار تھے وہ سب خالد رضی اللہ عنہ سے شکست کھا کر آئے تھے۔ انہوں نے اسے ذاتی مسئلہ بنا لیا تھا، ورنہ وہاں حکم دینے والا کوئی نہ تھا۔ حکم دینے والے شاہی خاندان کے افراد تھے جو تخت کی وراثت کے لیے جوڑ توڑ میں لگے ہوئے تھے۔ وہ سالاروں کو بھی اپنی سازشوں میں استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن سالار فارس کی شہنشاہی کے تحفظ کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ یہ چند ایک سالار ہی تھے جنہوں نے مدائن کا بھرم رکھا ہوا تھا، ورنہ کسرا کی بنیادیں ہل چکی تھیں اور یہ عمارت زمین بوس ہوا چاہتی تھی۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ مدائن سے کم و بیش 400 میل دور دومت الجندل میں تھے۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں کو ابھی معلوم نہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ عین التمر میں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو دراصل ہیرا واپس آنا تھا۔ ایک تو وہ مفتوحہ علاقوں کے انتظامات وغیرہ کو بہتر بنانا چاہتے تھے، دوسرے یہ کہ فوج کو کچھ آرام دینا تھا، اور تیسرا کام یہ تھا کہ فوج کو اثر نو منظم کرنا تھا۔ ایک تو یہ مجاہدین تھے جو میدان جنگ میں دشمن کے آمنے سامنے آ کر لڑتے تھے، دوسرے مجاہدین وہ تھے جو دشمن کے مختلف شہروں میں بہروپ دھار کر خفیہ سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ وہ جاسوس تھے، وہ ہر لمحہ جان کے خطرے میں رہتے تھے۔ وہ دشمن کی نقل و حرکت اور عزائم معلوم کرتے اور پیچھے اطلاع بھجواتے یا خود اطلاع لے کر آتے تھے۔
تاریخ میں ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں آیا۔ 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ ان میں سے بعض پکڑ لیے گئے اور دشمن کے جلادوں کے حوالے ہوئے۔ ان جاسوسوں کی بروقت اطلاعوں پر خالد رضی اللہ عنہ کئی بار دشمن کے اچانک حملے اور شکست سے بچے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب دومت الجندل میں تھے تو مفتوحہ علاقوں کے لیے ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی۔